إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ تو اس امت پر جو چوتھا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان، تعظیم، نصرت، اس کے بعد جو تعلیم اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں قرآن کی صورت میں، اس کا اتباع کرنا، جس کو اللہ نے نور کہا ہے۔ نور ہمیشہ روشنی انسان کے اندر کا جو ویژول سسٹم ہے وہ ہو، یا جو باہر کا سپورٹنگ سسٹم ہے وہ ہو۔ یہ رستہ دیکھنے کے کام آتا ہے، اس لیے قرآن حکیم کو نور کہا گیا ہے کہ یہ روشنی ہے جس روشنی میں انسان رستہ دیکھتا ہے، حلال اور حرام کو دیکھتا ہے، جائز اور ناجائز کو دیکھتا ہے۔ کتاب و سنت آپ دیکھتے ہیں، جو موٹر وے ہوتا ہے اس کی سائیڈوں پہ ہارڈ شولڈر اور سافٹ شولڈر ہوتے ہیں، جہاں گاڑی کو نہیں جانا چاہیے، اس کا اب بہت زیادہ مخالفہ انہوں نے اس کا رکھا ہے۔ یہی چیز یہ کتاب و سنت اصل میں صراط مستقیم کی باؤنڈری پر بنی ہوئی وہ لائنیں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ فرمایا وہاں جنت میں تمہیں اپنی مرضی کی اجازت ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ ان کی چاہت پاک ہو چکی ہوگی، وہ وہاں کوئی ناجائز چیز چاہیں گے ہی نہیں، یہ اصلاً گارنٹی ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو گئے ہو تو اس میں اب داخل ہو جاؤ۔ یہ پاکی جو ہے یہ اخلاقی پاکی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جس کو بریکٹ کرتے ہیں ہمارے علماء، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ویسے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اور ختنے اس کے ہو گئے تو وہ نماز اگر نہیں بھی پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج پہ جانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی استطاعت نہیں، لیکن ان دو بنیادوں سے، شہادتین کی بنیاد پر اس کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کیا جائے گا۔ جنازے پڑھے جائیں گے، نکاح ہوتے رہیں گے، سلام دعا ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن تسلیم نہیں ہوگا۔
اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی کہا گیا کہ تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کتاب اللہ۔ اپنی مرضی سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے۔ استسلم ہتھیار ڈال دینا، اسلام اس کا نام ہے۔ ٹو سبمٹ، کیا سبمٹ کرنا آپ نے؟ سب کچھ تو آپ کے پاس ہوتا ہے، جو کسی اور مذہب یا لا مذہب کے والے کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس بھی ہے۔ سبمٹ کیا کیا؟ مومن مرضی سبمٹ کرتا۔ آپ گاڑی اٹھا کر کسی کے سر پر نہیں رکھتے، گاڑی کی چابی پکڑاتے ہیں۔ انسان کی چابی اس کی مرضی ہے، وہ جب اللہ کو دے دیتا ہے اور اللہ کے کہے پہ چلتا ہے تب وہ مومن ہوتا ہے۔ تو خواہش نفس اصل دشمن یہ ہے ہماری، باہر سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم من ضل، جو مرضی یا گمراہ ہو جائے، تمہارا باپ گمراہ ہو جائے، تمہارا بیٹا گمراہ ہو جائے، باپ گمراہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی طرح، بیٹا گمراہ ہو جائے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، بیوی گمراہ ہو جائے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے، ون بائی ون رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس قوم سے ہے۔ تو لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہ گمراہ ہو جائے۔ شرط ایک ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ اپنا خیال کرو، اپنے پیپر چیک کرتے رہو، اپنے اوپر فوکس کرو، اور اگر تم بھٹک گئے تو تمہارا باپ نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہارا شوہر نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو اس لحاظ سے ہدایت کا پیمانہ اتباع ہے، خواہش نفس کو چھوڑ دینا۔ خواہش نفس کے لیے دو چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جان اور مال، یہ مین چیزیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کے لیے یہ دونوں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ لیا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کی پہلی لا کے ساتھ وہ تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ نماز میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ ہے سمبل اس کا، آئی ایم نتھنگ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے خدا کے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، جو ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہاتھ اٹھانا۔ جب عربوں میں جب کہا جاتا نا کسی سے کہ بھئی قبضہ چھوڑ دو، تو کہتے ہیں ارفع یدیک، ہاتھ اٹھا لے اس سے۔ انسان خالی ہاتھ رب کے سائے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، وجود بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا۔ تو یہ لاب بڑا مشکل ہے، ساری زندگی لاب والا مرحلہ ہی پورا نہیں ہوتا ہمارا۔ کتنے بت سینوں میں لے کے ہم چلے جاتے ہیں قبر میں۔ یہ صرف وہ دفن والی چادر کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھ دیا، دل میں کلمہ ہونا چاہیے، اس دل میں لا ہونی چاہیے۔ وہ جو کہا نا کہ اس تکیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے، وہ جو قبضہ جما کے مجھ پہ بیٹھا ہوا میرا نفس، اللہ کرے اس کلمے کی لا اس کو لڑے، یہ مرے، مزاحمت ختم کرے میرے خدا کے سامنے، اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل لڑائی، یہ ہے ہر سانس کی جنگ۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے وہ کافر مری، اب کہاں سے لاؤ گے اسے تم؟
وہ جو وقت گزر گیا اس نافرمانی میں، وہ تو کافر مرا ہے، نافرمان مرا ہے، وہ کیسے لاؤ گے اس کو؟ تو یہ جو حتی یکون ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس ہو جائے تبعا لما جئت بہ، اس کے تابع جو میں لے کر آیا، کتاب اللہ۔ یہ ہوا جو ہم پہ حکومت کرتی ہے، یہ خدا کا حق مارتی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اتنی بڑی بات، جب ہم اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم بھی دعوی فرعونیت کرتے ہیں۔ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، یہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او رعون ای رعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے دعوی خدائی کر دیا تھا۔ میرا فرعون ذرا مسکین سا ہے، اس کے ہتھے یہ 5-6 فٹ کا چڑھا ہے، یہ اس پہ قبضہ جما کے بیٹھا ہوں، باہر نہ بھی اعلان کرے، یہ 6 فٹ پہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اس کے چنگل سے آخری سانس تک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 70 سال کا ہوں، 80 سال کا ہوں، میں نے 50 سال امامت کرائی ہے، خطابت کروائی ہے، دروس قرآن دی ہیں، اور اب میں میچور ہو گیا ہوں، اب اس کے بعد 2-4 گناہ کرنے کی مجھے اللہ کے طور پہ اجازت ہو گئی، نہ یہ آخری سانس میں بھی گناہ ہوا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَمُسْلِمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم اور سرنڈر کیے ہوئے شخص کی موت آنی چاہیے۔ اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹیاں نہیں ہیں گرمیوں سردیوں کی، بڑی طویل جنگ ہے، آخری سانس تک جنگ۔ ایک وقت آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ بارش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بہت سارے لوگ مومن اور بہت سارے کافر ہو گئے، بارش کے ساتھ۔ فرمایا جس نے تو کہا کہ یہ میرے اللہ نے بھیجی، اللہ نے بارش برسائی ہے، فرمایا اس نے اپنا ایمان ثابت کر دیا۔ اور جس نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں بت کی وجہ، ہمارے یہاں بھی تو مزاروں کو غسل دیتے ہیں نا، بارش نہ ہو تو کہ بابے کو ٹھنڈا کرو، بابا ہم کو ٹھنڈا کرے گا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ ہمارے اندر ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں، چابی گم ہو گئی ہے، فلاں مزار پہ روٹی سوکھی ہے جی، چابی ملے تو جی وہ روٹی چڑھائیں گے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی لٹ رکھی ہوئی ہے، اس کی لٹ رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے باقی بالوں سے، وہ لمبی چھوڑی، وہ اس مزار پہ جا کے کاٹنی ہے، یہ صدقہ ہے اس بچے کا کہ آپ نے دیا ہے، آپ نے بچایا اس کو۔ بچے مر جائیں نا پیدا ہو کے تو کوئی مشورہ دیتا ہے، شیطان کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ جائیں بازار میں کہیں بھی تو وہ پاس آ کے کہتے ہیں نا مصفہ مصفہ مصفہ، جن کو الاؤ نہیں ہے پرائیویٹ گاڑیوں کو ٹیکسیوں کی طرح چلاتے ہیں، شیطان بھی گلی گلی پھرتا ہے، جہنم جہنم جہنم، عورتیں زیادہ پھنساتی ہیں، اور عورت کے سامنے سارے سرنڈر کر دیتے ہیں، امی ہو یا بیوی ہو، اس کے سامنے تو پھر بندہ نہ نہیں کر سکتا، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ لٹ چھوڑی جائے، وہ کہتی ہے لٹ چھوڑ دو فلاں بابے کی، بچہ بچ جائے گا۔ دیکھیں امتحان بھی کتنا سخت ہے کہ اللہ بچا بھی لیتا ہے۔ پھر وہ جا کے وہاں اس کو کاٹتے ہیں جیسے ہم صفا مروہ کے بعد بال کٹاتے ہیں، یہ اظہار بندگی ہے، کسی مزار پر جا کے کاٹنا، اس کو صفا مروہ ہی تسلیم کرنا ہے۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا، پتھر تھوڑی بندہ کھاتا ہے، اسی طرح عقائد میں بھی پتھری ہو جاتی ہے،
پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے لگتے. کچھ جینیٹیکل ہیں، ہندو ہیں ہم لوگ پیچھے سے، ڈھیر ساری فائلیں ساتھ لے کر آئے، ان میں وائرس بھی ہے. تو اس مرضی کا معاملہ ہے، اس لا کا معاملہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا. دیکھ، جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا، لیکن پھر خریدتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، دیا ہوا اس کا ہے، لیکن کہتا ہے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو. اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کے ہم مس یوز کرتے ہیں نا. چھری ہوتی ہے بچے کے ہاتھ میں، آپ کو چین نہیں آتا، وہ جدھر جاتا ہے آپ کی نظر اس کے پیچھے جاتی ہے کہ مار ہی نہ لے. کوئی شارپ چیز ہو ہاتھ میں. استری کے پاس کھیل رہا ہو، استری گرم ہو تو آپ روٹی کھاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، لیکن آپ کی نظر بچے پہ ہوتی ہے کہیں اس استری کو نہ لگ جائے. خدا اس طرح ہم کو نظر میں رکھتا ہے کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کریں نہ کریں. اسی لیے تو گناہگاروں کو سنبھالے پھرتا ہے. آپ مکانوں خالی، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، جگہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ سپیس اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے. آپ مکانوں خالی، اس تو کوئی مکان نہ خالی. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی. ہم سو جاتے ہیں، وہ ہمیں کروٹیں بدلواتا ہے، وہ ہماری سانس چلا کے رکھتا ہے. یہ ہے وہ. تو یہ دو چیزیں جن کو ہم مس یوز کرتے ہیں. فرمایا یہ مجھے دے دو، لگ جائیں گی تمہیں، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. لیتا ہے اور پھر ہم پر اعتماد کرتا ہے. آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں، واشنگ مشین خریدی، ابھی آپ کے پاس سپیس نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ لو پیسے اور اس کو اپنے پاس ہی رہنے تو، جب میں مناسب سمجھوں گا اٹھا لوں گا. اللہ کہتا ہے یہ لو، رکھو اس کو اپنے پاس، سودا ہو گیا، مرضی میری کے مطابق استعمال کرنا. استعمال تم نے کرنا ہے، لیکن میں کہوں گا کوئی بندہ ہو پاکستان آؤٹ ہو رہا ہے، جاتے ہوئے کسی کو 1000-2000 درہم دے جاتا کہ یار میں نے کوئی چیز پاکستان سے منگوانی ہوئی تو میں تمہیں فون کر دیا کروں گا، خرید کے اس بندے کو دے دینا جو آنے والا. وہ کہتا ہے یار وہ فلاں چیز چاہیے، پاکستان سے فون کرتا ہے تو وہ کمبل لے کے تو آ رہا ہے فلانا بندہ ہمارے گاؤں کا، تو اس کے ہاتھ بھیج دینا. اللہ کہتا ہے جب جب میں تمہیں کہوں گا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں کہ اس جان اور مال کو کیسے خرچنا ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے میری گائیڈنس کو، میری ہدایات کو اتباع کیا، ان کا فالو کیا ان کو، وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم جہنم میں بھی اپنے خرچے پر جائیں گے، مال کے ذریعے جائیں گے، جنت میں بھی اسی کے ذریعے جائیں گے. یہ اس کو خیر کہتے ہیں. اور جو جس جگہ اس کی جنت اور جہنم کا دروازہ وہیں رکھا گیا ہے، دور چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی مصلی سے ہی جنت میں بھی جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا، اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ منبر سے ہی جائے گا، وہیں کھلے گا اس کی جنت یا جہنم کا دروازہ. تو اس مرضی کو اس طرح اللہ کے تابع کرنا کہ آپ کی جان اور مال جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو. کوئی بندہ آپ سے پیسے لے اور انہی پیسوں سے وکیل کر کے آپ کے خلاف مقدمہ کر دے، کتنا دکھ ہوتا ہے یار اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کی مدد کی، اس کھانا خراب نے وکیل کر کے کیس کر دیا میرے اوپر، سٹے کروا دیا وہ میری زمین کو. کوئی رشتہ دار جن کو صدقہ دینا ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر اسی لیے کہ یہ سب ہوتے ہیں، بہت کچھ اگنور کرنا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے ان کو دینا پڑتا ہے، اس لیے ڈبل اجر ہے اس کا. عام آدمی کو دینا آسان ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ خونی رشتے ہیں، آدھا ثواب ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدھا تم نے اپنے بھائی سمجھ کے، تمہارا خون ہے بھائی، بھائی کی مدد کی ہے تم نے، غیر کی کرو گے پورا دیں گے، نہیں کہا بھائی کی کرو گے ڈبل دیں گے، کیونکہ بھائی نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میری خاطر معاف کر کے دینا پڑے گا. یہ ثبوت ہوگا کہ تم میرا مال سمجھ کے دے رہے ہو، اپنی ناراضگی کو اگنور کر رہے ہو. تو اللہ پاک نے آپ کو عقل دی،
آپ کو پتہ ہے حیوانات میں صرف آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ سر اٹھا کر چلتے، باقی سارے 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ وہ ریچھ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اس کے بعد ہمت ہار دیتا ہے، 10-12 میٹر کے بعد پھر گر جاتے ہیں۔ اور ہم اسی عقل کو خدا کے خلاف استعمال کریں، اس کائنات کو رب پر اعتراض کے لیے ہم دیکھیں، ہدایت کے لیے نہ دیکھیں، اس تک پہنچنے کے لیے نہ دیکھیں۔ کسی بدو سے کہا تھا کہ تمہیں خدا کیسے ملا؟ تم تو بالکل ہی اجڑ ہو، پینڈو ہو۔ کہا ہم لوگ اونٹ کی مینگنیوں سے اونٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، خدا نے زمین و آسمان نشانیوں سے بھر دیا ہے، خدا نہیں ملے گا ہمیں؟ ہم صحراؤں میں چلنے والے نشانیوں سے ہدایت پاتے ہیں، اور رب نے آسمان کو بھر دیا۔ اسے کیا کہا؟ فرمایا تم نے اونٹ کو دیکھا ہے کیسے پیدا کیے، کیف خلقت؟ اور اس کے بعد اگلی بات کیا کہی ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو ستاروں سے بھرا ہوا ہے، کس نے سجائے ہیں؟ تو اس عقل کو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرنا، جو انسان کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جتنی گنجان مخلوق ہے، یہ ڈی این اے کا ایک سیل کے اندر 6 فٹ ڈی این اے ایک سیل کے اندر، کتنے ارب کلومیٹر بنتا ہے ایک انسان کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اگر اس کو پرنٹ اس کا نکالا جائے تو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ سمندر، اس کے ساتھ 7 سمندر، یہ سارے سیاہی بن جائیں، درخت سارے قلم بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ لنفد البحر قبل ان تنفد۔ یہ ہے کہ اللہ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک بندے کے اندر اتنا لکھا ہوا ہے، کتنے انسان ہیں، کتنے حیوان ہیں، کون ہے یہ کرنے والا؟ تو جب انسان کا معدہ خراب ہو جائے تو وہ جو چیز کھاتا ہے وہ اس کے اندر گیس پیدا کرتی ہے، زہریلے مادے پیدا کرتی ہے، حالانکہ وہی چیز وہ کب سے کھا رہا تھا، کب سے خربوزہ کھاتا رہا، لیکن پھر خربوزہ کھاتا اور مر جاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ایزا ہو گیا، جو کھکڑی کھا دی ایزا ہو گیا، کھکڑی کھانے 60 سال ہو گئے نا بھائی، کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے؟ مر کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس کے معدے نے اس کو زہر بنا دی ہے۔ یہ خیالات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یہ کھکڑی کی طرح ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن کو زہریلا کر دیتے ہیں، وہ سوائے شکوک و شبہات کے کچھ نہیں بناتا۔ لیکن صحت مند جو عقل ہوتی ہے، صحت مند جو دماغ ہوتا ہے، وہ مثبت سوچتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات سے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، لا، اس کلمے کی لا بڑی چیز۔ لا مکمل ہو تبھی الا اللہ کا مزہ آتا ہے، توحید پھر بنتی ہے۔ دل بتوں سے بھرا ہوا ہو، زبان سارے دن رات لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اندر والا سارا صاف کرنا پڑے گا۔ یہ لا مال کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی۔ وہ جو چھری رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ لا کا کمال تھا کہ جس چیز کو بھی استعمال کرو اللہ کی سمجھ کے استعمال کرو۔ ان آنکھوں کو، اسی لیے آنکھوں تو خیانت کیوں کہا گیا ہے؟ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ چیز میری ہو تو استعمال کرنا خیانت ہے؟ نہیں، وہ میری ہے ہی نہیں ہے، وہ میرے مولا کی ہے، شرائط کے ساتھ دی گئی۔ آپ ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ، کہ نہیں؟ فیس بک والے، کوئی بچوں کی، آپ چھوٹا بچہ ہو، اس کا پیمپر اتر گیا ہے، کسی نے بنا لی ویڈیو، چڑھا کے دیکھیں آپ، فوراً بلاک ہو جائے گا، 72 گھنٹے کے لیے بند کر دیں گے اسے، پورنوگرافی میں آ جائے گا۔ طے کیے ہوئے سٹینڈرڈ انہوں نے، کیا خدا نے سٹینڈرڈ طے نہیں کیے ہوئے؟
مس یوز کرو گے وہ خیانت ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. اتنی چیزیں اللہ نے ہمیں سونپ دی، لیکن بندے کو بندہ کہتا ہے یہ پاکستان جا رہا ہے، اس کو کہتا ہے یہ بیٹری لے جاؤ، یہ فلاں چیز لے جاؤ، یہ گھڑی لے جاؤ، وہ لے لیتا ہے. وہ سے کہتا ہے یار یہ 6-7 تولے سونا ہے، یہ لے جاؤ، 1-2 بسکٹ ہے سونا. کہ پائی صاحب معاف کرو، میں یہ امانت نہیں اٹھا سکتا، کہیں گم ہو جائے رستے میں. کوئی رستے میں کوچیں لوٹتے ہیں لوگ، کوئی لوٹ لے، میں کہاں سے دوں گا، میں غریب آدمی ہوں. یہی کچھ پہاڑوں نے کہا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ ہمالیہ جو بڑا فن خان بنا پھرتا ہے، اس نے ہاتھ باندھ دیے تو مجھے ارادہ نہیں چاہیے، مجھے اختیار نہیں چاہیے، تو مرضی سے جو مجھ سے کام لیتا ہے زبردستی بس لیتا جا. میں جب کہے گا تو زلزلہ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا اسے. میں مرضی کی امانت نہیں اٹھاتا. انسان نے کہا آنے دو سرکار. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس نے اختیار لے لیا. اب استعمال کرنا، اتنی چیزیں ہمارے پاس. زبان کا خیال رکھیں، آنکھ کا خیال رکھیں. کرے کیا کوئی وہ جو آئیں یکا یک، نظروں کو روکے یا دل کو سنبھالے. کانوں کو سنبھالنا ہے، آنکھ کو سنبھالنا ہے، زبان کو سنبھالنا ہے، ہاتھوں کو سنبھالنا ہے، پاؤں کو سنبھالنا ہے، دل کا خیال رکھنا ہے، کوئی بدنیتی نہ ہو جائے. بندے کو تو ہر وقت حساس ہونا چاہیے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم اس مطابق چلتے ہیں. کیمرے کے پاس جا کے پیچھے سے ہم 180 پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے صرف 80 پہ ہو جاتے ہیں. اتنے شریف. کیمرے کو زبان ہو تو شاباش بھی دے. اگر سٹار ہو نا کہ جو اتنے سے کم سپیڈ رکھے اسے سٹار ملے گا تو سارے ہم سٹار لیں. لیکن جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جیسے دبئی میں ہر گاڑی میں رکھا ہوا ہوتا، ہر دوسری جگہ رکھا ہوا ہوتا، اوپر ٹنگا ہوا ہوتا ہے، ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے. ابوظہبی میں فکس ہے، وہاں تو گاڑی کھڑی کر کے پرانی سی اس میں ٹھوکا ہوا ہوتا ہے. وہاں بندہ سامنے اسکرین کم دیکھتا ہے، دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں، اوپر نیچے دائیں بائیں. یہ ہے زندگی، اس کا نام ہے. یہ رب کے، یہ مسجد کے ستون رب کے گواہ ہیں، یہ کیمرے ہیں. ہم جو فیل کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے ہمارے اپنے اندر. یہ جو ہماری سکن ہے، اس کے اوپر جو لیئر ہے، یہ اسی طرح پیسٹ ہے جس طرح آپ کی ویڈیو ٹیپ کی اور آڈیو ٹیپ کی ہوتی تھی. سب کچھ ریکارڈ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.